نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ ہارون علیہ السلام کو بھی میرا معاون بنا دے، ساتھی بنا دے، تاکہ وہ بھی میرے ساتھ اس تبلیغی مشن پر جائے۔ تو جب دونوں دربار میں پہنچے اور جو نشانیاں اللہ نے دی تھیں، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا، تو فرعون نے اور اس کی قوم نے کیا جواب دیا، آج اس کا ذکر ہے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات، جب موسیٰ علیہ السلام نشانیوں کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، تو انہوں نے وہی جواب دیا جو ان کا پرانا جواب تھا، یہ تو جادو ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹا جادو ہے، جھوٹا جادو گھڑا ہوا ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہمارے باپ دادا نے پہلے کبھی یہ بات نہیں سنی کہ اللہ ہے اور اس نے زمین بنائی ہے، اس نے آسمان بنایا ہے، تمہیں بنایا ہے، ہم نے تو پہلے کسی سے یہ بات نہیں سنی۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا رب جانتا ہے، اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، کہ کون اس کے طرف سے سچائی لے کر آیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تم جادو کہو، جو مرضی ہے کہو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون حق پر ہے۔ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور کس کا بہتر انجام ہونے والا ہے، تو بہتر انجام تو انہی کا ہوگا جو حق راستے پر ہوں گے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم دنیا میں جتنا دندنا لے، لیکن ان کو کامیابی، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور سب سے بڑے ظالم کون ہیں؟ جو کافر ہیں۔ اور دیکھیں یہ دنیا میں یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، پہلے کہتے تھے کہ بڑے تہذیب والے ہیں، بڑے جناب حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ہیں، ہیومن رائٹس والے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کہاں پر ہے؟
چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، فنش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے تہذیب یافتہ ہیں۔ سب سے بڑی تہذیب تو انسان کو بچانا ہے۔ سب سے بڑی تہذیب جب انسان بچے گا ہی نہیں تو اس کے اندر تہذیب کہاں سے آئے گی؟ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو کبھی کامیابی نہیں دیں گے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے باقی واقعہ قرآن میں کئی جگہ آپ نے سنا ہے کہ اس نے پھر جادوگروں کو بلایا، مقابلہ ہوا، جادوگروں نے پھر سجدہ کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اب فرعون نے جب یہ دیکھا کہ یہ بات تو یہ حق کر رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے ہٹ نہ جائیں، تو اب اس نے یہ چکر چلایا کہ اس کا جو وزیر اعظم تھا حامان سے کہا کہ بھئی اس طرح کرو، اینٹیں بناؤ اور میرے لیے ایک بہت بلند محل بناؤ، بہت بڑا، تاکہ میں وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں، یہ کیسا خدا ہے، تاکہ یہ لوگ مجھ سے، میری بادشاہی سے ہٹے نہ، میرے راستے پہ رہے۔ تو اس کا ذکر اس طرح وقال فرعون یا ایہا الملأ، فرعون نے کہا اے میرے کابینہ کے لوگوں، ما علمت لکم من الہ غیری، یہاں میرے سوا مجھے تو کوئی اور خدا نظر نہیں آتا، خدا تو میں ہوں۔ ما لکم من الہ غیری، میرے سوا کون الہ ہے؟ یہ دیکھو مصر میں ہر چیز ملتی ہے، ہر سہولت ہے، سڑکیں ہیں، پانی ہیں، نہریں ہیں، محلات ہیں، سب یہ میری وجہ سے۔ ما لکم من الہ غیری، میرے سوا کون سا خدا ہے؟ اور پھر کہا فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ، اے حامان تیار کر، عَلَى الطِّينِ، فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، اے حامان اینٹیں تیار کر، اینٹیں پکا۔ تو سب سے پہلے اینٹ کس نے بنائی ہے؟ فرعون نے بنائی۔ اس نے اپنے وزیر اعظم کو کہا کہ پکی اینٹیں بنا، اور فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي، تاکہ میں، اور ایک محل میرے لیے بنا، فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، تاکہ میں دیکھوں موسیٰ کے خدا کو۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اب اس نے یہ اپنا چکر چلایا، حامان نے 50,000 مستری جمع کیے، اور اس کے علاوہ لوہے والے اور لکڑیوں والے اور مزدور، وہ علیحدہ تھے، 50,000 صرف مستری تھے۔ اور اس نے بہت بڑا محل بنایا، اونچا۔ تو جب بن گیا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جا کے جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا اور سب کو گرا دیا، اس کا محل زمین بوس ہو گیا۔ جس طرح شداد نے جنت بنائی تھی نا، تو جب اس نے ایک پاؤں اندر رکھا تو جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے کہ بیٹا کدھر جا رہے، ادھر آ میرے پاس، تو اس کو وہیں اس کی جان لے لی۔ اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا؟ اتنے عرصے وہ لگے رہے، بلڈنگ بناتے رہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے 1 منٹ میں وہ سب ختم کر دی۔ تو اللہ پاک فرماتے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تکبر کیا فرعون نے اور اس کی لشکر نے زمین میں بغیر کسی سچائی کے، بغیر الحق، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، انہوں نے گمان کیا کہ یہ کبھی ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ اس طرح آج کل ہمیں بھی یہی ہے نا کہ کس نے دیکھی آخرت۔ وَظَنُّوا، انہوں نے گمان کیا، أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجَعُونَ، کہ وہ اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن راستہ تو وہی ہے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کے لشکر کو پکڑ کے غرق کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو میں ظالموں کا کیا انجام کرتا ہوں۔
اور پھر اللہ فرماتے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، میں کچھ لوگوں کو ایسے پیشوا بناتا ہوں جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایسے لیڈر بنتے ہیں جو کہ دوزخ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو جنت کی طرف بلاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طرح فرعون تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو کاٹ کے کس طرف بلا رہا تھا؟ جہنم۔ آج بھی ہے، آج بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں آپ کو غلط راستے پہ ڈالیں گے، خاص کر کے جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں وہ بھی فرعون کی طرح کہتے ہیں کہ مجھے ووٹ دو، مجھے سربراہ بناؤ، میں یہ کر دوں گا میں، لیکن میری بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے دنیا بنائی، انسانوں کو بنایا تو نظام بھی بنایا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں آپ کو کہ جس طرح ہم موبائل خریدتے ہیں تو ساتھ ایک بک آتی ہے، فریج خریدتے ہیں تو ساتھ اس کے ایک کتاب آتی ہے، کوئی اور چیز اس طرح خریدتے ہیں الیکٹریکل تو اس کے ساتھ سمجھنے کے لیے ایک کتاب دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنا بڑا انسان بنایا ہے، اس کو خالی ہاتھ بھیج دیا کے ساتھ یہ بھیجا، یہ بک بھیجی اللہ۔ سیاست بھی اسی میں، حکومت بھی اسی میں، رہن سہن بھی اسی میں، تجارت بھی اسی میں، ہر چیز اس کے اندر، ہر معاملہ اس کے اندر موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے ہم بچ جائیں گے، نماز اپنی جگہ پہ، روزہ اپنی جگہ پہ، معاملات سارے اس کے اندر ہیں۔ تجارت کس طرح کرو گے؟ بازار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تجھے تجارت کے مسائل آتے ہیں، سمجھتے ہو تجارت کو؟ کہا جی نہیں۔ دکان بند کرو، چلو پہلے سیکھ کے آؤ۔ ہم نے کبھی سیکھے ہیں آج تک تجارت کے معاملات؟ سیکھے کہ سود کیا ہے، ملاوٹ کیا ہے، زیادتی کیا ہے؟ تو اللہ نے ویسے خامخواہ خالی ہاتھ بھیج دیے ہمیں؟ نہیں، اللہ نے خالی ہاتھ نہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں کو خود خالی کر دیا، اپنے ہاتھوں کو خود خالی کر دیا۔ تھوڑے ادھر تو میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، میں ایسے لوگوں کو پیشوا بناتا ہوں يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر غلط لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ دعوت الی النار۔ کچھ لوگ دعوت الی الجنت دیتے ہیں اور کچھ لوگ دعوت الی النار دیتے ہیں، اس میں عام لوگ بھی شامل ہیں۔ ایک آدمی ہے دکان بند کر کے نماز کے لیے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار تیرا تو نقصان ہو جائے گا، بیٹھ چھوڑ۔ یا وہ دوسرے کو دیکھتا ہے یار یہ بند نہیں کرتا تو میں کیوں کروں؟ تو یہ دعوت ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ آپ کو آگ کی طرف دعوت دیں گے، اور خاص کر کے سیاسی لیڈر، میری پارٹی کو جوائن کرو، جو میں مرضی کروں، کھاؤں پیوں، اس میں ہمارا ووٹ شامل ہے۔ ہمارے ہاں ووٹ کا سسٹم ہے نا، کہیں اور ہے تو وہ سسٹم ہے، یہاں ووٹ ہے تو ووٹ آپ سے اس ووٹ کی پرچی کا پوچھا جائے گا، اب آ رہا ہے، آپ ووٹیں پھر آ رہی ہیں۔ پارٹیوں کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو کہ کون یہ قرآن نافذ کرے گا، ہم نے اس کو ووٹ دینے، چاہے وہ ہار جائے، لیکن ہم سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے کہاں ووٹ دیا۔ بدماشوں کو ہم خود مسلط کرتے ہیں، ووٹ ہم خود دیتے ہیں، اور بعد میں روتے ہیں جی اس نے کرپشن کر دی۔ تو کرپشن کو ہم ووٹ دیں گے تو کیا وہ کرپشن نہیں کریں گے؟ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ایسے لوگوں کو پیشوا بنایا جاتا ہے جو دعوت دیتے کس کی طرف؟ دوزخ کی طرف۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کوئی مدد نہیں ہوگی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، دنیا میں ایسے لوگوں کے پیچھے میں لعنت لگا دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ لعنت کیسے؟ کبھی فرعون کو کسی نے رحمت اللہ کہا ہے؟ یا ہمارے جو عام لیڈر ہیں وہ فوت ہوتے ہیں ان کو کسی نے رحمت اللہ علیہ کہا ہے؟ لیکن کوئی بزرگ فوت ہو جائے، اچھا آدمی فوت ہو جائے، ہم کہتے ہیں رحمت اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ، امام شافعی رحمت اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔
تو فرمایا ان لوگوں کے پیچھے میں دنیا میں لعنت لگا دے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن میں یہ رسوا ہی ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی لعنت برس رہی ہے اور قیامت میں بھی ان کا کوئی مددگار یا وہ وہاں پر ان کی خوشی نہیں ہوگی بلکہ رسوائی ہوگی۔ تو آج کے درس میں فرعون نے نہیں مانا، اس نے کہا بلڈنگ بناؤ تاکہ میں اللہ سے، تو یہ گستاخی ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے کہ میرے پاس مال ہے، جائیداد ہے، وسائل ہے تو میں بلڈنگ اونچی بناؤں لوں گا، اور وہ سمجھتا تھا نا کہ اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ تو وہ کام وہ ناکام ہو گیا اور اللہ نے اس کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اور ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کہ دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ دنیا بھی میں لعنتی ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن یہ رسوا ہوں گے۔ اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلائے، سیدھے راستے پہ چلائے، برائیوں سے محفوظ رکھے اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔